بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پچھلے درس کے اندر الف لام میم کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ آج اگلی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ آگے جو صراط مستقیم کی تفسیر کے اندر، تفصیل کے اندر جو اللہ تعالی ہمیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ریب کہتے ہیں لغت کے اندر، اس کا معنی ہے شک، لیکن جو اس کا صحیح معنی ہے وہ ہے بالکل ہلکا سا شک۔ وہم جو ہوتا ہے نا، بالکل ہلکا سا وہم، کہ کسی چیز کے بارے میں تھوڑا سا تردد ہوتا ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ایک راستے پر جا رہا ہے، وہ راستہ آگے جا کر آگے دو راستوں کے اندر تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک راستہ اس طرف جا رہا ہے دائیں طرف، اور ایک راستہ بائیں طرف جا رہا ہے، اور اب وہ سوچتا ہے کہ میرا راستہ، میری منزل دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے۔ تو ہلکا سا جو اس کو پہلے لمحے میں ہلکا سا جو وہم اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ والا ہے، تو یہ جو ہلکا سا وہم اور ہلکا سا تردد اس کے ذہن کے اندر اور اس کے دماغ کے اندر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں ریب۔ تو مطلب اور مراد یہ ہوئی کہ قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر ہلکا سا بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، ہلکا سا بھی تردد نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا وہم ہو اور کسی قسم کا شک و شبہ ہو۔ تو یہ کتاب ہر قسم کے تردد، ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کریں گے، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر جو کافر ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے تو پھر یہ ہدایت نہ ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے والے متقین ہیں، کہ اس سے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ متقین ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرے پارے کی آیت میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ للمتقین، متقین کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، کبھی ایسے راستے پر بھی چلے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں اور کانٹے بچھے ہوئے ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں چلا ہوں ایسے راستے پر۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسے راستے پر آپ کس طرح چلا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرے دامن کا کوئی حصہ کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تو تقوی ہے، اسی کا نام تو تقوی ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کا دامن کسی گناہ کے ساتھ آلودہ نہ ہو، گویا کہ ہر گناہ سے بچنا یہ تقوی ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ نہر کے کنارے گزر رہے تھے، بھوک سے برا حال تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یہ تو سیب میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، اور اگر مالک سے اجازت نہ لی تو گویا کہ میں نے بغیر پوچھے کسی کی چیز کھائی ہے، استعمال کی ہے، اور بغیر پوچھے کسی کی چیز استعمال کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا ہوا ہے۔ تو جس طرف سے نہر کا پانی آ رہا تھا اس طرف چل پڑے، یہ سوچ کر کہ شاید اس طرف کوئی باغ ہو، اس باغ کا سیب ٹوٹ کر گرا ہو پانی کے اندر اور وہ آ رہا ہو، تو اس طرف چل پڑے تو دیکھا کہ واقعی آگے ایک باغ تھا سیبوں کا، اور کچھ درخت کی ٹہنیاں وہ نہر کے اندر تھیں، تو یقین ہو گیا کہ اسی باغ کا ہی یہ سیب تھا۔ تو اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور اسے ساری کارگزاری سنائی کہ اس طرح میں نے سیب کھایا ہے آپ سے پوچھے بغیر، تو آپ یا تو اس کی قیمت لے لیں یا پھر مجھے اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ میں معاف تو نہیں کرتا، میں اس کی قیمت وصول کروں گا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کی قیمت وصول کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کریں، اور وہ میری بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھ اس کے نہیں ہیں، کانوں سے بہری ہے اور ٹانگوں سے معذور ہے۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ میں ایسی لڑکی سے کیسے گزارا کروں گا، کہ ایسی لڑکی سے اگر شادی کر لوں تو میں کیسے گزارا کروں گا۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوا کہ یہ اس دنیا کے اندر جو وقت ہے وہ گزر جانا ہے، لیکن اگر قیامت کے دن اس ایک سیب کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا گیا اور میرے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر تو میں بہت بڑے خسارے میں ہوں گا۔ رضامندی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرتا ہوں۔ نکاح ہوا تو پہلی رات تشریف لے گئے اپنے کمرے میں، تو جا کر دیکھا آگے جو لڑکی بیٹھی تھی وہ خوبصورت، آنکھیں بھی اس کی صحیح سلامت، کان بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک اور پاؤں بھی ٹھیک تھے۔ تو فوراً باہر نکلے تو آگے وہ باغ کا مالک جو سسر ان کا بن گیا تھا وہ کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ فوراً واپس آئیں گے۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے تو کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹھیک کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ اس نے آج تک اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اور کانوں سے بہری ہے کہ اس نے آج تک کوئی غلط بات، کوئی گانے وغیرہ آج تک نہیں سنے، اور زبان سے گنگی ہے کہ آج تک اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلی، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے کہ آج تک اس کے ہاتھ اور پاؤں کسی گناہ میں ملوث نہیں پائے گئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو اس لڑکی سے ایک بیٹا دیا۔ تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بیٹا ان کا نام نعمان تھا، اور وہ بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ بنے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ بیٹا جو پیدا ہوا تھا وہ پیران پیر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے خوف سے گناہ کرنے سے بچ گیا اور تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو کس قدر عظیم شخصیت کا والد بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا خوف دل کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ کرتے وقت یہ خیال ہمارے دل میں بھی آ جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔